دوپہر کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سکندر ہاؤس میں موجود خواتین اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھی۔ یہ ان کے گھر کا معمول تھا کہ دوپہر کو کام سے فارغ ہوتی سب خواتین آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، کیونکہ مردوں نے شام کو آفس سے آنا ہوتا تھا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زین سکندر بلیک سوٹ پہنے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سناٹا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس کی امی اور چچی اپنے کمروں میں ہیں۔ میٹنگ سے جلدی فارغ ہوتے وہ گھر آ گیا تھا۔ اس کا سر اس وقت بری طرح پھٹ رہا تھا۔ ملازمہ بھی کچن میں دکھائی نہ دی تو وہ خواتین کو ڈسٹرب نہ کرنے کا سوچتا عائزہ کے کمرے کا رخ کر گیا۔ عائزہ جو تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی سے آئی تھی، اپنی امی اور تائی کو سوتا دیکھ کر فائدہ اٹھاتی ٹی وی پر گانے لگائے فل انجوائے کر رہی تھی۔ زین سکندر نے جیسے عائزہ کے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا، سامنے عائزہ سفید رنگ کی شلوار قمیض پر نارنجی رنگ کا دوپٹہ کمر کے گرد باندھے، بال کھلے چھوڑے بیڈ پر چڑھی گانے کے بول سٹیپ مار رہی تھی۔ کبھی اپنے ہاتھ آگے لے جاتی تو کبھی ایک آنکھ مارتی۔ وہ پوری طرح ڈانس کرنے میں مگن تھی کہ دروازے میں کھڑے زین سکندر پر اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ عائزہ؟ زین کی آواز پر عائزہ نے بوکھلاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ زین بھائی آپ؟ عائزہ گھبراتی ہوئی فوراً بیڈ سے اترتی ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کا پاؤں دوپٹے سے الجھا اور وہ پوری طرح گرنے لگی تھی کہ زین نے آگے بڑھتے ہوئے اس بازو سے تھاما۔ آرام سے۔ زین نے اس کا بازو چھوڑتے کہا، وہ آپ جلدی آفس سے آ گئے؟ عائزہ نے ریموٹ نہ ملنے پر ٹی وی کا سوئچ نکالتے نظر جھکائے زین سے پوچھا۔ ہاں، وہ میرا سر درد کر رہا تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ رضیہ بھی کچن میں نہیں ہے، مجھے چائے پینی تھی۔ زین سکندر عائزہ کے گھبرائے انداز سے محفوظ ہوتا بولا۔ جی وہ رضیہ کو کچھ سامان لینے میں نے ہی بھیجا تھا، آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے بنا کر لا دیتی ہوں۔ عائزہ فوراً چپل پہنتی ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھاتی اپنے بال باندھی کمرے سے نکلتی کچن کا رخ کر گئی۔ زین کے چہرے پر مبہم مسکراہٹ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر شاہ کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے مرسلین سکندر شاہ اور چھوٹے بیٹے امروز سکندر شاہ۔ مرسلین شاہ کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا زین سکندر شاہ اور چھوٹا بیٹا اسماعیل سکندر شاہ، جبکہ امروز سکندر کی ایک ہی بیٹی تھی جو پورے گھر کی لاڈلی تھی، عائزہ سکندر شاہ۔ زین سکندر MBA کرنے کے بعد اپنے والد اور چچا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ اسماعیل اور عائزہ دونوں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھے۔ دونوں بھائی اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد محبت سے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے والد کے بنائے گھر میں رہ رہے تھے۔ وہ فائزہ کم سے کم دروازہ تو لاک کر لی تھی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے زین بھائی میرے بارے میں؟ عائزہ شرم سے پانی پانی ہوتے چائے بنانے لگی، اور ویسے تو وہ کبھی جلدی گھر نہیں آ جاتے، آج ہی آنا تھا۔ عائزہ منہ بناتی چائے ٹرے میں رکھتی، ساتھ پین کلر بھی لیتی زین سکندر کی کمرے کی طرف بڑھی۔ زین بھائی آ جاؤ، عائزہ نے ہاتھ میں ٹرے پکڑنے کی وجہ سے آواز دے کر پوچھا۔ آ جاؤ۔ زین کی اجازت دینے پر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عائزہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر صوفے پر سیاہ رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے زین سکندر پر گئی، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے سر درد ہو رہا ہے اور فون استعمال کر رہی ہیں؟ عائزہ ٹرے ٹیبل پر رکھتی زین سے بولی۔ یار بس سیکرٹری کو جواب دے رہا تھا، لو رکھ دیا۔ زین ٹیبل پر فون رکھتا وضاحت دے گیا۔ گڈ، اب آپ میڈیسن لے کر آرام کر لیں۔ عائزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اوکے دادی اماں۔ زین عائزہ کی بات پر شرارت سے کہتا چائے پکڑ گیا۔ زین بھائی اسماعیل کب آئے گا؟ عائزہ نے منہ بناتے ہوئے اسماعیل کے بارے میں پوچھا۔ ایک دو دن تک آ جائے گا۔ زین نے عائزہ کے معصوم چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ ویسے دیکھیں کتنی غلط بات ہے نا، بابا نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی، اور تایا ابو نے اسماعیل کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کی اجازت دی تھی۔ عائزہ نے ناراض لہجے میں شکوہ کیا۔ یار تم اپنے شوہر کے ساتھ جانا نا شادی کے بعد۔ زین نے اطمینان سے کہا۔ ہاں آپ تو یہی کہیں گے، آپ پر بھی کوئی روک ٹوک تھوڑی ہے، ساری روک ٹوک بس مجھ پر ہی ہے۔ عائزہ منہ بنا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ارے عائزہ بات تو سنو۔ زین نے پیچھے سے آواز لگائی مگر عائزہ انسونی کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈنر کے وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر مرسلین شاہ بیٹھے تھے، ان کی بائیں طرف ان کی زوجہ سمائر شاہ بیٹھی تھی، جبکہ دائیں طرف امروز شاہ بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں ان کی بیگم عالیہ شاہ بیٹھی تھی، سمائر شاہ کے برابر میں زین سکندر، جبکہ عالیہ شاہ کے برابر میں عائزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے عائزہ بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی آپ؟ مرسلین شاہ نے منہ بناتے بیٹی عائزہ کو دیکھ کر پوچھا۔ بابا یہ ہم سے ناراض ہیں۔ زین نے عائزہ کی خلاف ووٹ کی وجہ بتائی۔ کیوں بھائی ایسا کیا کر دیا ہم سب نے؟ مرسلین شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ اسماعیل کو ٹرپ پر جانے دیا جبکہ انہیں چاچو نے منع کر دیا تھا۔ زین نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، بیٹا آپ کو خیال کرتے نہیں بھیجا ہم نے، آپ چلی جاتی تو فکر رہتی، اور اگر اسماعیل کے ساتھ جا رہی ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، مگر لڑکیوں اور لڑکوں کا ٹرپ الگ جا رہا تھا، اور ایسے اکیلے میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔ امروز سکندر نے عائزہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امروز صاحب کی بات ختم ہوتے ہی پوری جوش و خروش سے اسماعیل سکندر شاہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ ارے اسماعیل بیٹا، تم نے تو پرسوں آنا تھا۔
سمائی بیگم مسکراتے ہوئے اسماعیل کی گلے لگی۔ ماما سوچا آپ سب کو سرپرائز دے دوں۔ اسماعیل مسکراتے ہوئے بولا، کیسی ہو عائزہ؟ سب سے ملنے کے بعد اسماعیل عائزہ کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ بات مت کرو مجھ سے، چمگادڑ کہیں گے، چھوٹے انسان، مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے ہو اور گھومنے اکیلے چلے گئے۔ عائزہ غصے سے اسماعیل کو دیکھتی ہو رہی، عائزہ بس بھی کرو، ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ عالیہ بیگم نے عائزہ کو آنکھیں دکھاتے کہا، سچ تو کہہ رہی ہوں ماما، نہ آپ لوگ خود کہیں لے کر جاتے ہیں اور نہ دوستوں کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ عائزہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، ٹھیک کہہ رہی میری بیٹی، بس طے ہوا عائزہ بیٹا، اس ویکینڈ پر ہم سب فارم ہاؤس جائیں گے، چلو رونا بند کرو۔ اور سلیم شاہ نے عائزہ کو گلے لگاتے کہا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، چلے یار اب رونا تو بند کرو۔ اسماعیل نے کان کھجاتے کہا، تم تو مجھ سے بات ہی مت کرو، میرے بغیر تم گئے کیسے؟ عائزہ غصے سے اسماعیل کو مارنے کے لیے بڑھی کہ اسماعیل فوراً وہاں سے بھاگا، اور منظر یوں تھا کہ اسماعیل آگے آگے اور عائزہ اس کے پیچھے تھی۔ سب لوگ ان دونوں کی حرکتوں پر مسکرا دیے۔ ہفتے کا نیتا مرسلین صاحب کے کہے کے مطابق سب لوگ فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار تھے۔ شرفو سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے مرسلین صاحب نے ملازم سے پوچھا، جی صاحب سب رکھ دیا ہے۔ ملازم نے فوراً بتایا، بچوں آپ بھی جاؤ، مرسلین آپ اب تک یہیں بیٹھیں، اٹھ بھی جائیں۔ سمائی بیگم نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھے مرسلین سکندر کو دیکھتے کہا، بیگم میں تو تیار ہوں، باقیوں کو بلائیں۔ مرسلین صاحب نے ہاتھ اٹھاتے کہا، چلے بھائی صاحب۔ امرو سکندر اور عالیہ بیگم بھی سیڑھیاں اترتے جانے کے لیے تیار تھے۔ بابا گاڑیاں تیار ہیں، اندر آتے ذہن سکندر نے اطلاع دی، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اسماعیل جو سیاہ رنگ کی شلوار قمیص پہنے تھا بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، سب آ گئے ہیں، یہ عائزہ کہاں رہ گئی ہے؟ سمائی بیگم نے عالیہ بیگم کو دیکھتے پوچھا، سوری آ گئی متائی امی۔ عائزہ اپنی دوست سارا کا ہاتھ پکڑتی بھاگتے ہوئے آئی، اوئے یہ تو فیملی ٹرپ ہے، تم نے اس کو کیوں بلا لیا؟ اسماعیل نے چڑھتے ہوئے سارا کو دیکھتے کہا، ہاں فیملی ٹرپ ہے مگر میں اکیلے بور ہوتی اس لیے سارا کو بلا لیا۔ عائزہ نے لٹ مارا انداز میں جواب دیا، کیا مطلب بور ہوتی؟ میں ہوتا نا تمہارے ساتھ، ہم تو بیسٹ فرینڈز ہیں۔ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری کون سا بیسٹ فرینڈ، تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہو، اب چلو سارا۔ عائزہ اسماعیل کو تیوری دکھاتی سارا کا ہاتھ پکڑتی پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ اف میرے خدا، یہ کب تک ناراض رہے گی اس بات پر؟ میری ماں، تمہیں تو اب میں اپنی ہنی مون پر بھی لے جاؤں گا، اب تو معاف کر دو۔ اسماعیل پیچھے سے آتا عائزہ کے آگے ہاتھ جوڑ گیا، سوچوں گی، چلے بھی زین بھائی۔ عائزہ کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی، چلو برخوردار اب بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ امروز سکندر اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے، جی چاچو ویسے آپ کی بیٹی بہت ظالم ہے۔ اسماعیل کی بات پر سب قہقہہ لگا گئے۔ بچپن سے عائزہ اور اسماعیل بہت اچھے دوست تھے، مگر ان کی اگر لڑائی ہو جاتی تو پورا گھر ان کی لڑائی کو انجوائے کرتا تھا۔ صبح کے 11 بجے سکندر فیملی 2 گاڑیوں پر مشتمل فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک گاڑی جو امروز شاہ ڈرائیو کر رہے تھے اس میں مرسلین شاہ اور دونوں کی بیگمات تھی، جبکہ دوسری گاڑی زین سکندر ڈرائیو کر رہا تھا جس میں ینگ جنریشن موجود تھی۔ دوپہر کے وقت سب بڑے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سارا اپنے گھر والوں سے فون پر بات کر رہی تھی کہ عائزہ ٹہلتی ٹہلتی استقبل میں آ گئی، جہاں اس کی نظر ایک خوبصورت سے سفید گھوڑے پر پڑی۔ تم کتنے پیارے ہو، کاش زین بھائی تمہیں ڈس اون کر دیں تو میں تمہیں رکھ لوں۔ عائزہ گھوڑے کی پیٹھ چلاتے بولی، وہ زین کا گھوڑا تھا جو بچپن سے اس کے پاس تھا، اور وہی گھوڑا عائزہ کو بھی پسند تھا، مگر وہ جانتی تھی زین اسے وہ کبھی نہ دیتا۔ عائزہ کی بات پر گھوڑا زور سے غرایا جیسے اسے عائزہ کی بات پسند نہ آئی ہو۔ چلو آج دیکھتے کہ تمہیں صرف گھوڑے پسند ہیں یا چلا بھی سکتی ہوں۔ اسماعیل جو عائزہ کو استقبل کی طرف جاتے دیکھ کر پیچھے آتا مسکراتا وہ بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو کچھ پروف کرنے کا۔ عائزہ مسلسل اسماعیل کو اگنور کرتی بولی، اچھا یار چھوڑو نا ناراضگی، چلو ریس لگاتے ہیں۔ اسماعیل نے عائزہ کے بال بکھیرتے ہوئے کہا، تمیز سے رہو، خبردار جو میرے بالوں کو ہاتھ لگایا سارے بال خراب کر دیے۔ عائزہ غصے سے اسماعیل کو گھورتے چلائی، بتاؤ منظور ہے، اگر میں جیتا تو تم ٹریٹ دو گی اور اگر تم جیتی تو میں ٹریٹ دوں گا۔ اسماعیل نے ہاتھ آگے بڑھایا، چلو پھر۔ عائزہ کہتی اسی سفید گھوڑے پر چڑھ گئی۔ اسماعیل بھی فوراً سے ایک اور گھوڑے کی جانب بڑھتا بیٹھ گیا، جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ ان دونوں کو ہی گھوڑ سواری نہیں آتی تھی۔ 1 2 3 گو۔ اسماعیل کے 3 کہنے پر دونوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے۔ اسماعیل جس گھوڑے پر بیٹھا تھا وہ کافی اڑیال تھا اور اسماعیل کے لگام کھینچنے پر بھی نہیں دوڑ رہا تھا، جبکہ عائزہ کا گھوڑا ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا، اچھے گھوڑے جلدی جلدی بھاگو ورنہ اسماعیل ہم تک پہنچ جائے گا۔ عائزہ گھوڑے کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے چلائی۔ زین سکندر جو اپنے گھوڑے پر سیر کرنے کی غرض سے استقبل آیا تھا، عائزہ کو اپنے گھوڑے پر دیکھتے اس کے ماتھے پر بلائے، اسماعیل جو گھوڑے کے لگام زور سے کھینچ رہا تھا اگلے ہی پل گھوڑے نے اسے زمین پر گرا دیا۔ بھائی میری کمر۔ اسماعیل بری طرح کر رہا، ایڈیٹ، جب گھڑ سواری نہیں آتی تو چڑھے کیوں تھے؟ زین نے غصے سے اسماعیل کو گھورتے اسے زمین پر سے اٹھایا۔ دوسری طرف عائزہ کا گھوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارے رک بھی جاؤ، ہم جیت گئے ہیں، اسماعیل بری طرح سے ہارا ہے۔
आयजा खिलखिलाती हुई बोली, मगर जब उससे घोड़ा ना रुका तो वो घबरा गई। जैन भाई बचाएं, ये रुक नहीं रहा। आयजा परेशानी से चिल्लाई। जैन की सीटी बजाने पर अगले ही पल घोड़े ने जैन की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ ही सेकंड्स में घोड़ा जैन के सामने पहुंचा, अपनी गर्दन उसके आगे कर गया। आयजा जो घोड़े पर बैठी थी, झटका लगने पर पाँव डोरी में अटका और वो उल्टी लटक गई। रियो के चेहरा जैन सिकंदर के जूतों के सामने था। आइंदा के बाद तुम दोनों मुझे घोड़ों के आसपास भी दिखाई ना देना, गधे कहीं के। जैन सिकंदर दांत पीसता आयजा को कमर से पकड़ता नीचे उतार गया। सॉरी भाई। दोनों ने मुंह लटकाते जैन से कहा, शट अप। जैन घोड़े को प्यार करता गुस्से से इन दोनों को झड़क गया। मामूल का दिन था। इस्माइल अपना लेक्चर खत्म होने के बाद आयजा के डिपार्टमेंट आया था। अच्छा रिलैक्स रहो, पानी पियो। आयजा पानी की बोतल सारों को पकड़ाती बोली, आयजा मैं फारिग हो गया हूँ, चले। इस्माइल को आयजा कॉरिडोर में ही मिल गई थी। वो उसके पास आता बोला, अच्छा वो इस्माइल तुम आ गए। सादी की तबीयत ठीक नहीं और उसका ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा, उसे इसके घर छोड़ देते हैं। आयजा ने इस्माइल को देखते कहा, ओके तुम सारा को लेकर आ जाओ, मैं गेट पर गाड़ी लाता हूँ। इस्माइल कहता पार्किंग की तरफ बढ़ गया। सारा को छोड़ने के बाद वो दोनों घर आए तो लाउंज में ही जैन सिकंदर बैठा उनका इंतजार करा था। अरे भाई आप खैरियत है, आजकल कुछ ज्यादा ही ऑफिस से जल्दी नहीं आ रहे। इस्माइल ने शरारती अंदाज में कहा, बको मत। जैन ने मुस्कुराते हुए इस्माइल के सर पर चपत लगाई। जैन भाई आपके हाथ में क्या है? आयशा ने तजस्सुस से उसके हाथ में पकड़ी टिकट्स को देखते पूछा। ये कॉन्सर्ट के टिकट्स है। आयशा लाया था मगर किसी वजह से वो नहीं जा सका तो उसने मुझे दे दिए। जैन ने टिकट्स दिखा दिखा, सच्ची? फिर तो मैं भी जाऊंगी, वैसे भी आसिम अजहर तो मेरा फेवरेट है। आयशा ने टिकट्स पर सिंगर का नाम पढ़ते जोश से कहा, मुझे पता था इसलिए मैंने ले लिए। रात में तैयार है ना तुम दोनों? जैन की बात पर दोनों एक्साइटेड होते सर हिला गए। शाम को जैन सिकंदर सियाह पैंट पर सफेद रंग की टी शर्ट पर सियाह रंग की लेदर जैकेट पहने तैयार सा नीचे आया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। समाया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मामा। जैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यार ये आयशा और इस्माइल कहाँ रह गए? आप भी जाओ, हम लेट हो जाएंगे। जैन ने झुंझलाते हुए घड़ी में टाइम देखते कहा, चलिए मैं रेडी हूँ। आयशा भागते हुए सीढ़ियां उतरती नीचे आई। सियाह रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने, बाल स्ट्रेट करके खुले छोड़े दुपट्टा गले में डाले, हल्का सा मेकअप किए वो प्यारी लग रही थी। एक पल को जैन सिकंदर की आंखें आयशा पर ठहर सी गई थी। आयशा दुपट्टा सर पर लो। आलिया बेगम की सख्त आवाज पर आयशा ने वो बनाते दुपट्टा सर पर लिया। इस्माइल कहाँ है? जैन सिकंदर ने समाया बेगम से इस्माइल के बारे में पूछा। वो तो थोड़ी देर पहले ही दोस्तों के साथ निकला है। समाया बेगम ने जवाब दिया, चले मैं इससे फोन पर बात कर लूंगा, चलो आयशा। जैन आयशा का हाथ पकड़ता पोर्च की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई थी जिससे आयशा ने तोड़ा। जैन भाई मैं इस्माइल को फोन करके पूछूं? आयशा ने जैन की तरफ देखते पूछा। पूछो। जैन ने इस्बात ने सर हिलाया। अगले ही लम्हे आयशा ने इस्माइल को कॉल मिलाई। हेलो इस्माइल कहाँ हो? हमने कॉन्सर्ट पर जाना था। आयशा ने छूटते ही गुस्से से पूछा, सॉरी यार वो मेरा अचानक फ्रेंड्स के साथ प्लान बन गया, तुम और भाई एंजॉय करना। ओके बाद में बात करता हूँ। इस्माइल ने कहते कॉल काट दी। बहुत बुरा है आपका भाई। आयशा ने जैन को घूरते कहा, आई एग्री। जैन की बात पर आयशा खिलखिलाकर हंस दी। स्टेज पर आसिम अजहर हाथ में माइक पकड़े अपने मशहूर गाने गा रहा था। उसके चाहने वाले पूरे जोश और खरोश से उसके साथ गा रहे थे। अवाम इस कदर थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आयशा जैन के साथ खड़ी फुल एंजॉय कर रही थी कि अचानक जैन का फोन बज उठा। आयशा मैं कॉल सुनकर आता हूँ। जैन कहता मजमे से थोड़ा दूर आ गया। कॉल सुनते ही जैसे ही वो वापस आया उसकी नजर एक आवारा लड़के पर पड़ी जिसने जानबूझकर आयशा को छुआ और वो बेवकूफ लड़की उसका मुंह तोड़ने के बजाय सहम कर खड़ी थी। कमीनी इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? जैन सिकंदर ने गुस्से से आगे बढ़ते इस लड़की का वही हाथ पकड़कर मरोड़ा जिससे उसने आयशा को छुआ था। इस लड़की की चिया पर इस मजमे में कहीं दब कर रह गई थी। बेगैरत, तो जैसे लड़कों की वजह से शरीफ लड़कियों को लोग गलत निगाहों से देखते हैं। तेरे घर में औरत नहीं है जो तुझे पता हो कि औरत की इज्जत कैसे करनी है। जैन सिकंदर ने गुस्से से उसे धक्का देते जमीन पर गिराया और बुरी तरह उस पर मुक्की बरसाने लगा। सर छोड़ दे, हम उसे देख लेंगे। वहां की सिक्योरिटी ने जैन को मुश्किल से इस लड़के से दूर किया। आइंदा किसी लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचना, समझा? जैन उस लड़की को गुस्से से ठोकर मारता आयशा का हाथ पकड़ता वहां से बाहर निकल गया। तुम वहां चुप करके क्यों खड़ी थी? वैसे तो बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। जैन गुस्से से आयशा को बाहर लाता दबी आवाज में चिल्लाया। आयशा जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे बगैर कुछ कहे जैन के गले लग गई। मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। उसकी नजरें, उसका लहजा सब बहुत खौफजदा था। आयशा कहती बुरी तरह से रो दी। जैन सिकंदर के लिए एक पल को दुनिया थम गई थी। कौन सा गुस्सा, कहाँ का गुस्सा? आयशा को रोना देखते वो सब भूल चुका था। आयशा इधर देखो मेरी तरफ। आई एम सॉरी, मैं तुम पर चिल्लाया। जैन सिकंदर अपने गुस्से को एक तरफ रखता सामने खड़ी इस लड़की के आंसू पोंछ रहा था जो इसे सबसे ज्यादा अजीज थी। घर में मत बताइएगा। आयशा ने खौफजदा नजरों से जैन को देखते कांपते हुए कहा।
ओके रिलैक्स, नहीं बताऊंगा, चलो। जैन आयजा को काम डाउन करता गाड़ी की तरफ ले गया। आयजा पूरा रास्ता खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। हर वक्त बोलने वाली आयजा इस वक्त बिल्कुल खामोश थी। आयजा जो गुमसुम सी बैठी बाहर के दौड़ते मनाजिर को देख रही थी, अचानक गाड़ी रुक जाने पर चौंकी। गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? आयजा ने जैन को देखते पूछा। तुमने दोपहर से कुछ खाया नहीं, पहले कुछ खा लो फिर चलते हैं घर। जैन सीट बेल्ट उतारता बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है, आप प्लीज घर चले। आयजा ने बमुश्किल अपनी आंखों को बहने से रोका। आयजा, जैन ने उसे तंबी अंदाज में देखा, जैसे कह रहा हूँ अब दोबारा मत रोना। अच्छा फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, तुम्हें पसंद है ना? जैन ने उसका मूड हल्का फुल्का करना चाहा। प्लीज घर चले। आयजा फिर से बुरी तरह रोने लगी। आयजा यार क्या हो गया, रिलैक्स, इधर देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं हुआ। जैन ने उसे समझाना चाहा। खबरदार जो अब रोई तो, रिलैक्स रहो, घर में सबकी लाडली होने की वजह से सब उससे बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। बचपन से हर जगह जैन या इस्माइल उसके साथ होते थे। आज पहली बार इस तरह का वाक़या हुआ था जिसकी वजह से वो काफी घबरा गई थी। जैन आयजा की हालत देखता खामोशी से गाड़ी घर की तरफ मोड़ गया। इस वाक़ये को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। ना जैन ने घर में किसी को कुछ बताया और ना ही आयजा ने। 2 दिन से आयजा जैन को दिखी नहीं थी। वो जब भी घर होता वो अपने कमरे में बंद होती। अब थोड़ी देर पहले ही उसने आयजा को छत पर जाते देखा और मौका का फायदा उठाता वो छत पर पहुंच गया। मुझसे क्यों छुप रही हो तुम आजकल? आयजा जो आसमान को देखने में मगन थी, अचानक जैन की आवाज पर चौंकी। मैं तो नहीं छुप रही, आयजा ने नजर चुराते हुए कहा। अच्छा तो फिर मेरी तरफ देखो। क्यों नहीं देख रही मेरी तरफ? मेरी आंखों में देखकर बात करो। जैन ने आयजा की ठोड़ी पकड़ते उसका चेहरा ऊंचा किया। जिंदगी में पहली बार आयजा को सामने वाले की आंख में देखना मुश्किल लगा था। सॉरी, इस दिन पता नहीं कैसे आपके गले लग गई, मुझे खुद पता नहीं चला। आई एम सॉरी। आयजा वापस ही नजर नीचे की अपनी बालों पर आती लट को पीछे करके बोली। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने जैन के लिए कुछ अलग महसूस किया था। जैन का उसकी शील्ड बनना, उसका ख्याल करना, मोहब्बत से बात करना, न जाने कि वो आयजा के दिल में गुदगुदी पैदा कर गया था। बाद में उसे ये सोचते बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि वो बेदिहानी में उसके गले लग गई थी। इट्स ओके, आई नो तुम डरी हुई थी। जैन ने आयजा की शर्मिंदगी को जाहिर करना चाहा। मैं डर गई हूँ, अगर फिर कभी। आयजा कहते कहते रुक गई। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, और हुआ भी तो मैं हूं ना। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हर जगह तो नहीं होंगे ना? आयजा ने उदासी से नजर नीचे की है, कहा। तुम कहो तो हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा। जैन ने आयजा को हल्का सा कंधा मार दे कहा। रहने दे, जब आपकी बीवी आ जाएगी तो आप मुझे भूल जाएंगे। आयजा ने शरारत से कहा, जैसे वो जानना चाहती हो कि उसके दिल में क्या है। हाँ ये तो है, मेरी बीवी के होते हुए मुझे कोई नजर नहीं आएगा। जैन ने खुशी लहजे में कहा। देखा फिर तब मैं क्या करूंगी? आयजा उदासी से कहती वहां से जाने लगी जब जैन ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका। एक हल है, अगर तुम मेरी बीवी बन गई तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे अलावा फिर मुझे कोई नजर नहीं आएगा। जैन ने आयजा की नजरों का हसार में लेते मोहब्बत से कहा। तुम्हारे अलावा नजर तो मुझे अब भी कोई नहीं आता। जैन ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा कि क्या कह रहे हैं आप? आयजा ने बौखलाते हुए अपना हाथ छुड़ाया। अपने दिल की बात कही आयजा, तुम मुझे हमेशा से ही पसंद हो, अगर तुम कहो तो मैं मामा बाबा से बात करूं। जैन ने आयजा की तरफ कदम बढ़ाते हुए शरीर लहजे में कहा। अच्छा तो इस दिन जब मैं आपके घोड़े पर बैठ गई थी तो इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? आयजा जैन सिकंदर की बात पर भला ब्रश करती बात बदल गई। वो इसलिए कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें बहुत बुरी बात लगती, तुम्हारी फिक्र में डांटता मैं। खैर तुमने जवाब नहीं दिया। जैन ने आयजा को बात बदलते देखकर दोबारा पूछा। सोच के बताऊंगी। आयजा हंसकर कहती सीढ़ियों की तरफ भागी। पीछे जैन सिकंदर का जानदार कहकहा गूंजा था। आयजा और इस्माइल के इम्तिहानात खत्म हो चुके थे जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी से इनको छुट्टियां थी। सब लोग लाउंज पे बैठे थे, शाम की चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि मुरसलीन साहब ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अमरोज, आलिया भाभी और समाइल आपसे अपनी एक ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं। पहले बता दूं, मैं कोई जबरदस्ती और प्रेशर नहीं है। अगर आपका जवाब ना हो तो तब भी हमें ऐसे ही रहेंगे। मुरसलीन शाह ने तमहीद बांधी। सब लोग पूरी तरह से हम तनगोश थे। आखिर बात क्या है भाई, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं, बताए ना। आलिया बेगम ने बेचैनी से कहा। असल में जैसा कि बचपन से ही सब आयजा और इस्माइल की लड़ाई और दोस्ती देखते आए हैं, हमारी अपनी तो कोई बेटी नहीं और आयजा हमारे घर की रौनक है जिसे किसी और को देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना इस्माइल और आयजा का रिश्ता तय कर दें। इस तरह आयजा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी। फैसला तुम दोनों का है। मुरसलीन साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी ख्वाहिश बताई। मुरसलीन साहब की बात पर वहां बैठे 3 नफूस को हैरत का झटका लगा था और पल में उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? इस्माइल को अपनी आवाज खाई सी आती महसूस हुई। आई नो बेटा, मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी मगर हमने सोचा तुम्हें सरप्राइज दें।
اور سلیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، عائزہ اور زین دونوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ ابھی کل ہی تو زین نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور آج اس کے تایا اسماعیل کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ عائزہ کی آنکھ سے کئی خاموش آنسو بہنے لگے۔ زین اور عائزہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اسماعیل کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا ہی نہیں۔ تم نے جواب نہیں دیا امروز، اور سلیم صاحب نے امروز شاہ کو مخاطب کیا، پلیز بابا انکار کر دیں۔ عائزہ نے دل میں دعا کی، بھائی صاحب ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا، اسماعیل گھر کا بچہ ہے، ہماری طرف سے تو خوشی خوشی ہاں ہے۔ امروز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف عائزہ کو بے حد گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ بچی ہے، لگتا ہے شرما گئی، عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسماعیل بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھائی بیٹھ کر اب شادی کی بات کر رہے تھے اور زین شکست زدہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا قسمت تھی اس کی محبت بن مانگے اس کے بھائی کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، اور اس کا حریف بھی اس کا بھائی تھا جس سے وہ لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زین کی آنکھوں سے ایک بولا بچڑا خاموش آنسو اس کے چہرے پر گرا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی محبت کو اپنے دل میں بند کر دیا۔ وہ اپنے بھائی کی خوشیاں نہیں چھین سکتا تھا۔ زین خاموشی سے ٹیرس پر کھڑا تھا کہ عائزہ نما کے لیے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ بس یہ تھی آپ کی محبت، کیوں وہاں اس وقت آپ نہیں بولے، کیوں آپ نے انہیں اپنی محبت کا نہیں بتایا؟ عائزہ کرب سے زین سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی، عائزہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں امید دلانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں سب سے لڑ سکتا ہوں مگر اپنے بھائی کی خوشیوں سے نہیں، میں اپنے بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ زین نے عائزہ سے نظر چراتے ہوئے کہا، اور آپ کی خوشی کا کیا، میری خوشی کا کیا، آپ کو میرے علاوہ سب کی پرواہ ہے۔ عائزہ غصے سے زین کا گریبان پکڑتے ہوئے چلائی، آپ ابھی چاہ کر سب کو کہیں کہ وہ میری شادی اسماعیل سے نہیں بلکہ آپ سے کروائیں۔ عائزہ نے امید سے زین کو دیکھتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں عائزہ، میں اپنے گھر والوں کو دکھ نہیں دے سکتا۔ تم نے دیکھا چاچو بابا کتنے خوش تھے، وہ سب، میں اپنی خوشیوں کی خاطر ان کے چہروں سے مسکراہٹ نہیں نوچ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ زین عائزہ کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عائزہ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ عائزہ نے اپنے لب کو کچلتے ہوئے سوچا، اسماعیل سے بات کرتی ہوں، اب وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ عائزہ کہتی اسماعیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ عائزہ اسماعیل کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بالکنی سے اسماعیل کی آواز سنائی دی، شاید وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ یار سارا میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، بابا نے بغیر بتائے ایک دم سر پر بم پھوڑ دیا۔ آئی پرومس میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں، تم ٹینشن نہ لو، ریلیکس رہو، اگر مجھے تمہیں دھوکہ ہی دینا ہوتا تو اتنی امیدیں نہ دلاتا تمہیں۔ اسماعیل فون پر اس قدر بات کرنے میں مصروف تھا کہ اسے عائزہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ اسماعیل کس سے بات کر رہے ہو؟ عائزہ نے آبرو جھکاتے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ سارا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ عائزہ کی آواز پر اسماعیل نے ڈرتے فوراً سے فون کال کاٹی۔ کون سی سارا تھی یہ؟ اور مجھے پتا بھی نہیں۔ صحیح تمہیں میں بے وفا کہتی ہوں، اپنی ہر بات چھپا لیتے ہو۔ عائزہ نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا، یار میں نے سوچا تھا کہ صحیح وقت آنے پر بتاؤں گا مگر بابا نے اچانک سر پر بم پھوڑ دیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کروں۔ اسماعیل پریشان سے بولا، تو تم تائی جان کو بتا دو کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ عائزہ نے سہولت سے جواب دیا، تمہارا دماغ خراب ہے، سب اتنے خوش ہیں اور میری بات کی وجہ سے یقیناً وہ مجھے پھولوں کا ہار تو پہنائیں گے نہیں، الٹا گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے کہ میں نے ان کی پیاری سی بھتیجی کو انکار کرنے کی جرات کیسے کی۔ اسماعیل منہ بنا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ویسے یہ کون سی سارا ہے؟ کیا یہ وہی سارا تو نہیں جو میرے دماغ میں آ رہی ہے؟ عائزہ نے مشکوک نظروں سے اسماعیل کو گھورتے ہوئے پوچھا، ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اسماعیل نے گھبراتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، میری دوست کے ساتھ محبت کی پنگے بڑھا رہے تھے اور وہ بھی میری ناک کے نیچے، اور مجھے پتا بھی نہیں چلنے دیا، شرم آنی چاہیے، کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ عائزہ غصے سے اسماعیل کے بال نوچتے ہوئے چلائی، ارے میری ماں، تمہیں بتانے ہی والا تھا مگر یہ سب ہو گیا، اب غصہ چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ سب کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ اگر میں دنیا کا آخری لڑکا بھی ہوا تو تم مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گی۔ اسماعیل نے منہ بناتے ہوئے کہا جس پر عائزہ کا کمرے میں قہقہا گونجا، ایسا کرتے ہیں کہ بھائی سے مدد لے لیتے ہیں۔ اسماعیل نے فوراً مشورہ دیا، رہنے دو اپنے بھائی کو، انہیں لگتا ہے کہ تمہاری خوشی اس میں شامل ہے۔ عائزہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ہے کیا مطلب؟ بھائی کو میرا وہاں ریئیکشن نظر نہیں آیا تھا جو انہیں لگتا ہے کہ میں خوش ہوں اس فیصلے پر؟ اسماعیل نے ناسمجھی سے پوچھا، اس وقت تو ہم دونوں ہی تمہاری ریئیکشن پر نظر نہیں ڈال سکے، خیر چھوڑو، جو بھی کرنا ہے ہم دونوں کی کرنا ہوگا، اور اسماعیل اس کے لیے تائی ابو اور بابا سے بات کرنی پڑے گی، تم فکر مت کرو، ہم دونوں مل کر بات کر لیں گے، مگر ہاں خبردار جو تم نے ایک بات بھی اپنے بھائی کو بتائی تو۔ عائزہ نے غصے سے اسماعیل کو انگلی دکھاتے وارن کیا،
کیا ہو گیا؟ تم بھائی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اسماعیل نے حیرت سے عائزہ کو دیکھتے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے؟ عائزہ غصے سے اسماعیل کو ساری بات بتانے لگی، جس پر اسماعیل کی تاثرات حیرانی سے ہوتے ہوئے صدمے میں منتقل ہو گئے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس دن کے بعد سے زین بہت کم گھر آتا تھا۔ اپنے سامنے جب جب عائزہ اور اسماعیل کی شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھتا تھا، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ ہمت کر کے بابا سے بات کرے، مگر سب کے چہروں کی خوشی دیکھتے ہوئے اس کے قدم رک جاتے تھے۔ وہ اپنوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مرسلین آفس سے فارغ ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سمائر بیگم اور عالیہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی بڑی کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ ان کے پاس ہی اسماعیل اور عائزہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسماعیل، دیکھو یہ والا فرنیچر کیسا لگ رہا ہے؟ عائزہ نے اپنے موبائل اسماعیل کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے عائزہ، مگر فرنیچر کی کیا ضرورت ہے؟ میرا روم پہلے ہی بہت اچھے سامان سے بھرا ہوا ہے۔ اسماعیل نے عائزہ کو دیکھتے کہا، ہاں مگر میں اسے اپنی مرضی سے سیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آخر کو مجھے ہی تو رہنا ہے اس میں، کیوں تائی جان؟ عائزہ نے مسکراتے ہوئے سمائر بیگم سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جیسا میری بیٹی چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ سمائر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی آپ آ گئے، آئیے آپ بھی دیکھیں نا عائزہ نے کیسا فرنیچر سلیکٹ کیا ہے۔ اسماعیل نے انٹرنس پہ کھڑے زین کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں اٹس اوکے، آپ لوگ دیکھیں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، امی بس ایک کپ چائے بھجوا دیں۔ زین کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تو تم نے مجھے بھی راستہ بدل ہی لیا عائزہ۔ زین نے طلب مسکرا چہرے پر لیے سوچا، اچھی بات ہے کہ تم وقت پر سنبھل گئی، یہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ کسی ایک کے لیے قربانی دینے سے اگر سب خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ قربانی دینا قبول ہے۔ زین نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے سامنے عائزہ کا چہرہ لہرایا۔ بچپن سے اس کی شرارتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا لڑنا، باتیں منوانا، سب کچھ زین کو بہت پسند تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اس کی لاڈ اٹھاتا تھا، اور نہ جانے کب اس کی باتیں باندھتے باندھتے وہ اسے اپنے دل بیٹھا تھا، اور اب یہ دل ہی اسے خوار کروا رہا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، زین بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ بات کرنا تو دور، وہ گھر والوں کے ساتھ بھی کم پایا جاتا تھا۔ صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی چائے، وہ منظر عام سے غائب ہو جاتا تھا۔ آج وہ عالیہ بیگم کی خاص ہدایت پر شام کی چائے پینے لان میں آیا، جہاں ٹیبل پر چائے کے ساتھ لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ آؤ زین، کہاں ہوتے ہو تم؟ آفس کے بعد کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ مرسلین صاحب نے زین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس پاپا، وہ اشر کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اشر کے ساتھ تھا، آپ کو پتہ ہے بیچارہ اکیلا ہے وہ، تو اس لیے اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ زین نے بمشکل اپنے چہرے کو نارمل رکھتے جواب دیا۔ اچھی بات ہے بیٹا، مگر گھر میں شادی ہے، تھوڑا سا گھر پر بھی دھیان دو۔ مرسلین صاحب نے زین کو دیکھتے کہا، جی بابا۔ زین نے تابیداری سے اسباب میں سر ہلایا۔ زین جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں دائیں طرف بیٹھی اسماعیل اور عائزہ پر پڑی۔ اور کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ امروز صاحب نے اسماعیل اور عائزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا، ہم دونوں مہندی کی تھیم ڈیسائیڈ کر رہے تھے، آخر کو ہماری گھر کی پہلی شادی ہے، ہلا گلا تو بنتا ہے نا۔ عائزہ اور اسماعیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل بالکل، جو چاہے دل کھول کر کرو۔ مرسلین صاحب نے عائزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ نہ جانے کیوں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر زین کو اپنے دل میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ ایک سیکنڈ بابا، امپورٹنٹ کال ہے۔ زین کہتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہارا بھائی کبھی نہیں سدھرے گا۔ زین کے جانے کے بعد عائزہ بڑبڑاتی ہوئی اسماعیل کے کان میں بولی، یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ اسماعیل نے بیزاری سے کہا، یا اللہ میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت، میں کیسے ان دونوں کو ساتھ دیکھوں، میرا دل چلا رہا ہے، اس سے خون رس رہا ہے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا، کیسے سمجھاؤں اپنے دل کو۔ یا اللہ میرے دل کو سکون عطا کر دے، جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا کر۔ زین نے تکلیف سے آنکھیں بند کرتے اپنے رب سے اپنی بہتری کی دعا کی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وقت پر لگا کر گزر گیا اور شادی کا دن آ پہنچا۔ سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ زین سکندر جیسے ہی سارے انتظامات دیکھتے اپنے کمرے میں آیا، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ دروازہ بند کرتا زمین پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگا۔ یا اللہ میں کیا کروں، اسماعیل میرا بھائی ہے، میری جان ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر عائزہ کو میں کیسے اس کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کیا کروں۔ زین سکندر بلک بلک کر بری طرح سے رو دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے اس کی پسند کی ہر شے زبان سے نکلنے سے پہلے ہی مرسلین صاحب پوری کر دیتے تھے، مگر اس بار شاید عائزہ اس کی قسمت میں ہی نہیں تھی۔ یا اللہ مجھے صبر عطا کر، میں اپنی تکلیف میں کسی اور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، پلیز میری مدد کر۔ زین نے تکلیف سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔
زین بیٹا آپ ہی جاؤ، باہر سب مہمان آ گئے ہیں۔ اسماعیل اور عائزہ بھی تیار ہو گئے ہیں، آج جاؤ باہر جلدی سے تیار ہو کر۔ سمائے بیگم کی آواز پر زین سکندر جھٹ سے سیدھا ہوتا اپنے آنسو صاف کر گیا۔ جی ماما بس آ رہا ہوں۔ زین سمائے بیگم کو آواز دیتا اپنے کپڑے لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زین سکندر سیاہ قمیض پر سیاہ رنگ کا پاجامہ پہنے بال نفاست سے جیل سے سیٹ کیا اپنا پسندیدہ پرفیوم لگاتا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، اس کی نظر راہداری میں دلہن بنی کھڑی عائزہ پر پڑی۔ محرون رنگ کے لہنگے اور چولی میں برائڈل میک اپ کیے سر پر دوپٹہ سجائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل سے زین آس پاس ہر شے کو بھول گیا۔ عائزہ بار بار اپنی نت کو ٹھیک کر رہی تھی جو اسے تنگ کیے ہوئے تھی۔ زین کو وہ منظر دنیا کا حسین ترین منظر لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو، زین نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لیے کہا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اس لباس میں اپنی دلہن کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہائے رے قسمت، آپ کو یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں۔ عائزہ نے سختی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ جانتا ہوں، مگر آئی لو یو سو مچ عائزہ، بہت محبت کی ہے میں نے تم سے، تمہیں اس طرح کسی اور کے لیے تیار دیکھنا میرا دل پھٹ رہا ہے۔ زین سکندر کی آنکھ سے کئی آنسو نکلتے اس کے چہرے پر گر پڑے۔ زین بیٹا کہاں رہ گئے ہو، نیچے آؤ۔ مرسلین صاحب کی آواز پر زین اپنے آنسو پوچھتا ہوا فوراً سے نیچے کی جانب بڑھا۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی زین، عائزہ غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پورا لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسماعیل سکندر کالے رنگ کی شیروانی پہنے مسکراتا ہوا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ سمائے دلہن کو لے آئے، سب آ گئے ہیں، نکاح شروع کرتے ہیں۔ مرسلین صاحب نے اپنی زوجہ سمائے بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چلو عالیہ۔ تھوڑی دیر بعد سمائے بیگم مسکراتے ہوئے عالیہ بیگم کے ساتھ دلہن کو اسٹیج پر لے آئیں۔ دلہن کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ اسماعیل کے ساتھ عائزہ کو بیٹھے دیکھ کر زین کو اپنا وہاں کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے۔ ارے زین بیٹا اتنی دور کیوں کھڑے ہو، ادھر میرے پاس آؤ۔ مرسلین صاحب نے مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا کہا اور زین کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ سارا اسلم ولد اسلم لشاری، آپ کا نکاح اسماعیل سکندر شاہ ولد مرسلین سکندر شاہ سے طے پایا کیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر زین سکندر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دلہن کی رضامندی کے بعد مولوی صاحب نے اسماعیل کی رضامندی لی۔ اسماعیل اور سارا کی رضامندی کے بعد وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے، جبکہ زین بڑھتا حیرت میں ڈوبا کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی مولوی صاحب نے عائزہ کا نام کیوں نہیں لیا تھا۔ مبارک ہو بیٹا اور ہمارے گھر میں خوش آمدید، سمائے بیگم نے مسکراتے ہوئے سارا کا گھونگھٹ اٹھاتے اسے گلے لگایا۔ زین کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ سامنے اسماعیل کے ساتھ کھڑی لڑکی عائزہ نہیں تھی۔ لگتا ہے بھائی صاحب زین کچھ زیادہ ہی صدمے میں چلا گیا ہے، امروز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سب کا قہقہہ گونجا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسماعیل کی شادی تو عائزہ سے؟ زین نے بوکھلاتے ہوئے سب کو دیکھتے پوچھا۔ عائزہ سے نہیں، سارا سے، کیونکہ اسماعیل عائزہ کی دوست سارا کو پسند کرتا تھا۔ ویسے کتنی افسوس کی بات ہے زین، تمہیں ہم پر بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ تم نے عائزہ کے لیے اپنی پسندیدگی تک نہ بتائی۔ سمائے بیگم نے زین کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ آہ! زین کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس کا دماغ ابھی تک اس سب کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین کرتے بھی کیسے تائی جان اپنا اتنا دکھ تھا انہیں کہ رشتے کے وقت اسماعیل کا پریشان چہرہ تک نہ دیکھ پائے، اور بلا وجہ مجھے اسماعیل کی خوشی سمجھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ دلہن کے لباس میں عائزہ اسٹیج پر آتی زین کی طرف دیکھتی طنز کر گئی۔ آپ سب کو کیسے پتا لگا؟ زین نے مرسلین صاحب کو دیکھتے پوچھا۔ ہمیں سب اسماعیل اور عائزہ نے مل کر بتایا کہ ہمارا طے کیا ہوا رشتہ نہیں بلکہ جوڑی غلط ہے۔ اسماعیل نے بتایا کہ ہماری عائزہ ہمارے بڑے بیٹے کے ساتھ زیادہ جچے گی اور خوش رہے گی، تو ہم فوراً مان گئے، مگر عائزہ تمہارے پیچھے ہٹنے پر غصہ تھی، اس وجہ سے ہم نے یہ ڈرامہ کیا تھا کہ تمہیں بھی تھوڑی تکلیف ہو۔ مرسلین صاحب نے مسکراتے ہوئے ساری بات بتائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تھینک یو میرے بھائی۔ زین آنکھوں میں سچی خوشی لیے اسماعیل کی گلی لگ گیا۔ چلے بھائی اب شادی کرنی ہے یا نہیں؟ عائزہ کب سے انتظار کر رہی ہے۔ اسماعیل نے شرارت سے کہا، میں تو کب سے راضی ہوں۔ زین سکندر نے مسکراتے ہوئے عائزہ کی ناراض چہرے کو نظر کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ پھر اسی اسٹیج پر عائزہ اور امروز سکندر شاہ اور زین مرسلین سکندر شاہ کو بٹھایا گیا اور انہیں نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ آئی لو یو میری جان، زین سکندر نے مسکراتے ہوئے عائزہ کے کان میں کہا۔ او نو، صرف خالی قولی لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، جب اسٹینڈ لینے کی بات تھی تو پیچھے ہٹ گئے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ عائزہ نے منہ بناتے کہا، کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا۔ زین نے عائزہ کے ناراض چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا،
आराम से पीछे होकर बैठे हम स्टेज पर हैं और सब हमें ही देख रहे हैं। आयशा ने गुस्से से जैन की पीठ में कोहनी मारते दांत पीसते कहा, बहुत जालिम हो तुम। जैन ने तकलीफ के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, आपसे कम हूँ, बहुत बुरे हैं आप। अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो सारी जिंदगी के लिए पछताते रहते। आयशा ने आंखों में नमी लिए कहा, आई एम सॉरी आयशा, तुमने आज मुझे सिखाया कि हमेशा अपनी ख्वाहिश और मोहब्बत के लिए खड़े होना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और प्रॉमिस हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जैन सिकंदर ने आयशा का हाथ अपने हाथों में लेती मोहब्बत से कहा। जैन की बात पर आयशा धीमा सा मुस्कुरा दी। एक्सक्यूज मी जैन भाई, आज से आपका निकाह हुआ है। मेरा भी हुआ है। मेरी बेगम कब से मेरे साथ कुर्सी पर बैठी है और आप दोनों यहाँ स्टेज पर सारी लाइमलाइट ले रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आयशा। तुम्हारे प्लान के चक्कर में हमने एक स्टेज बनवाया था कि जैन भाई को शक ना हो। इस्माइल शरारती अंदाज में सारा का हाथ पकड़ता स्टेज पर चढ़ा और लड़ने लगा। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ है। हमारी नाक के नीचे तुम मोहब्बत कर रहे थे और हमें मालूम ही नहीं था। कितने मेसने हो तुम। आयशा ने इस्माइल को घूरते हुए कहा, भाई देख रहे हैं भाभी ने आते ही जुल्म शुरू कर दिए हैं। इस्माइल ने जैन को देखते दहाई दी। पैसे के तो ठीक कह रही है मेरी बेगम। जैन ने मुस्कुराते हुए आयशा को अपने हिसार में लेते कहा। जैन की बात पर सब कहा लगा गए। मोहब्बत की कहानी मोहब्बत से शुरू होती मोहब्बत पर ही खत्म हो गई। कभी कभी मोहब्बत में कोई विलन नहीं होता, बस मुश्किलात आने पर मोहब्बत का दावा करने वालों को एक दूसरे का साथ इसी मोहब्बत से देना होता है जिसका वादा वो लोग अच्छे दिनों में करते हैं। आजमाइशें हर किसी की जिंदगी में आती हैं और कामयाब वही होता है जो अपने रब पर तवक्कुल करता हुआ सब्र करता है। फिर वही रब आपको इस आजमाइश से ऐसे निकालता है जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होता।